محمود خان اچکزئی کو ہسٹری یاد رکھنی چاہیے۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نوائے وقت، مورخہ 23 دسمبر 2016۔ ہمارے ہاں سیاست اور جمہوریت ایک کاروبار ہے۔ کاروبار کی طرح اسے چلایا جاتا ہے، منافع کمایا جاتا ہے اور اپنے بچوں کو یہ منفعت بخش کاروبار منتقل کر دیا جاتا ہے۔ اس فارمولے پر ہماری اکثر بڑی پارٹیوں کے ساتھ ساتھ اکثر نیشنلسٹ پارٹیاں بھی پوری اترتی ہیں۔ ان کی اپنے فائدے کے لیے کہی ہوئی باتیں معاشرے میں بگاڑ پیدا کر سکتی ہیں، لیکن اس سے انہیں کوئی غرض نہیں، کیونکہ کاروباری صرف اپنا منافع دیکھتے ہیں۔ آئیے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کے ایک ایسے ہی حالیہ سیاسی بیان پر غور کرتے ہیں جو پاکستان کے فائدے کی بجائے ان کے ذاتی سیاسی فائدے کے لیے ہے۔ یعنی اس بیان کے ذریعے وہ ایک خاص نسل کے لوگوں کو اپنا حامی بنا کر اپنے ووٹوں کی حلقہ بندیاں پکی کرنا چاہتے ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ افغان مہاجرین کئی دہائیوں سے پاکستان میں مقیم ہیں، لہٰذا انہیں پاکستانی شہریت دی جائے۔ ان کے اس معصوم چالاک بیان پر حیرانگی کی بجائے افسوس ہوا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ مہمان نوازی کا طریقہ یہ ہے کہ اپنا گھر مہمانوں کے نام کر دو۔ اچکزئی صاحب نے یہ دلیل برما کے بدحال اور مظلوم مسلمانوں کے لیے نہیں دی، جو صدیوں سے اپنی عزت، جان اور مال لٹا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بات بنگلہ دیش میں پون صدی سے پھنسے لاکھوں بہاریوں کے لیے نہیں کی جو آج تک بنگالی شہریت حاصل نہیں کر سکے۔ انہوں نے یہ مشورہ عرب، یورپی یونین، امریکہ اور کینیڈا کو نہیں دیا، جہاں دنیا بھر سے پناہ گزین جاتے ہیں اور مخصوص حالات میں ہی رہتے ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ یہ بیان دے کر وہ افغان مہاجرین کی سیاسی ہمدردیاں حاصل کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پشتون افغان دہشت گرد نہیں ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے صرف ایک نسل پشتون افغان کا دفاع کیا، حالانکہ باقی نسلیں یعنی بلوچ، سندھی، پنجابی، کشمیری، بلتی، قبائلی اور پاکستانی پشتون وغیرہ بھی دہشت گرد نہیں ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ دہشت گرد ایک مخصوص ذہنیت کے مالک ہوتے ہیں جو کسی بھی کمیونٹی میں پائے جا سکتے ہیں۔ یہ بات بھی ریکارڈ کی ہے کہ APS پر انسانیت کا بدترین حملہ کرنے والے دہشت گرد پشتون افغان ہی تھے۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان میں اب تک کی دہشت گرد سرگرمیوں کا ڈیٹا مرتب کیا جائے تو ان میں سب سے زیادہ تعداد افغانستان سے آئے یا افغانستان سے اسپانسرڈ دہشت گردوں کی ہی ہوگی۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ ان پشتون افغانوں کے لیے افغانیہ صوبہ بنایا جائے۔ وہ یہ حکم افغانستان کی حکومت کو کیوں نہیں دیتے تاکہ محمود خان اچکزئی اپنے پشتون افغانوں سمیت افغانستان میں ایک علیحدہ صوبہ بنا کر آرام سے حکومت کریں۔ محمود خان اچکزئی کو معلوم ہونا چاہیے کہ صوبے کسی بھی دھرتی پر صدیوں سے آباد لوگوں کے لیے بنائے جاتے ہیں جنہیں اس دھرتی کے بیٹے بیٹیاں کہا جاتا ہے۔ افغان پاکستان کے بیٹے بیٹیاں نہیں ہیں، وہ افغانی ہیں اور اپنی شناخت افغانی کرانے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ ویسے بھی افغانیوں کی صدیوں پرانی تاریخ ہے کہ وہ برصغیر پر حملہ آور ہی ہوتے آئے ہیں۔ آج کل یہی افغان پاکستان کے طول و عرض میں پھیل کر بڑے بڑے کاروبار کر رہے ہیں، زمینیں اور مکان خرید رہے ہیں اور بعض قبضے بھی کر رہے ہیں۔ محمود خان اچکزئی نے زور دے کے کہا کہ ڈیورنڈ لائن کے دونوں پار پشتون افغانوں کے حالات خراب ہیں۔ انہیں پنجاب، سندھ، بلوچستان، کشمیر، گلگت بلتستان اور فاٹا کے دوسرے لوگوں کی خراب حالت نظر نہیں آئی۔ وہ پشتون افغان لوگوں کی حالت زار بہتر کرنے کے لیے ایک مفید ہدایت نامہ افغانستان کے صدر اشرف غنی کو بھی ارسال کر دیتے۔ یہ وہی اشرف غنی ہیں جن کو بھارت نے گود لے لیا ہے اور چسنی چسا رہا ہے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا کہ پاکستان کی سیاست میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کا کردار خطرناک ہے۔
اچکزئی صاحب نے کتابی باتیں دہرا کر اچھا بننے کی کوشش کی ہے، جبکہ زمینی حقائق کے مطابق دنیا کے ہر ملک میں انٹیلیجنس ایجنسیاں اپنے اپنے انداز اور اپنے اپنے ملک کے مخصوص حالات کے مطابق سیاست پر ضرور نظر رکھتی ہیں۔ یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے۔ محمود خان اچکزئی نے فرمایا کہ افغان وطن انتہائی خطرناک بحرانوں سے دوچار ہے۔ اگر محمود خان اچکزئی کا وطن افغانستان ہے تو انہیں وہاں جا کر اس کے حالات بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر ان کا ملک پاکستان ہے تو انہیں پشتون افغانیوں کی بجائے صرف پشتون پاکستانیوں کی فکر ہونی چاہیے۔ محمود خان اچکزئی نے یہ سب باتیں اپنے والد عبدالصمد خان اچکزئی کی برسی کے موقع پر کہیں۔ یہ وہی عبدالصمد خان اچکزئی تھے جنہیں بلوچستان میں کانگریسی رہنما اور گاندھی کا فرما بردار ہونے کی وجہ سے بلوچ گاندھی کہا جاتا تھا۔ یہ وہی عبدالصمد خان اچکزئی تھے جنہوں نے اپنی طالب علمی کے دوران افغانستان جا کر انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی بجائے افغانستان کی آزادی کے لیے بندوق اٹھائی تھی۔ یہ وہی عبدالصمد خان اچکزئی تھے جو خلافت موومنٹ کے سرگرم نوجوان لیڈر تھے۔ وہ اس تحریک کے شاید اس لیے حامی تھے کہ خلافت موومنٹ کے دوران کانگریسی علماء نے ہندوستان کے مسلمانوں کو ہندوستان چھوڑ کر افغانستان جا کر رہنے کا کہا تھا، جس کی بنیاد پر ہزاروں خاندان اپنے آباء و اجداد کی جائیدادیں اونے پونے داموں بیچ کر افغانستان روانہ ہو گئے۔ محمود خان اچکزئی کو ہسٹری کے وہ صفحات دوبارہ پڑھ لینے چاہیے جب ان کے والد اس تحریک کے سپورٹر تھے اور افغانستان کے حامی تھے۔ اسی افغانستان نے ہندوستان سے آنے والے ان ہزاروں بے یار و مددگار مسلمانوں پر اپنی سرحد بند کر دی تھی، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہندوستان چھوڑ کر افغانستان جانے والے ہزاروں مسلمان افغانستان نہ پہنچ سکنے کے سبب سنگلاخ پہاڑوں اور خوفناک جنگلوں میں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر راستے میں ہی مر گئے تھے، جن میں بے شمار بوڑھے، خواتین اور بچے شامل تھے۔ افغانستان کی برصغیر کے مسلمانوں کے لیے محبت بھری مہمان نوازی کے یہ صفحات محمود خان اچکزئی کو ضرور یاد رکھنے چاہیے۔ البتہ پاکستان کھلے دل والا صابر اور پرامن ملک ہے، اسے سب پتہ ہے پھر بھی چپ رہتا ہے۔ ڈاکٹر بشیر بدر کے الفاظ میں یوں کہیے کہ فاختہ کی مجبوری یہ بھی کہہ نہیں سکتی کون سانپ رکھتا ہے اس کے آشیانے میں۔ شکریہ، دی اینڈ۔